ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته خلق السماوات والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام معزز مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ذوالحجہ یعنی اسلامی اعتبار سے 12ویں مہینے کا آج 29 تاریخ ہے۔ کل یا پرسوں ایک محرم الحرام یعنی اسلامی یہ سال ختم ہو کر کے 1443 جو ابھی چل رہا ہے یہ ختم ہو کر کے 1444 شروع ہونے والا ہے۔ یہ اسلامی سال کی شروعات، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ جو عربی مہینے ہیں یہ کب سے ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ جو مہینہ ہے جس کو ہم آج کے اعتبار سے اسلامی مہینہ کہہ رہے ہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الآخر ہے۔ علی بھائی بولے چلانے کو، اوپر منع کر رہے ہیں۔ اصل وہ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ منع کرتے ہیں۔ گزشتہ سے چلیے خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ سن ختم ہو کر کے دوسرا سن شروع ہو جائے گا۔ جیسے انگریزی مہینہ کے اعتبار سے 2022 چل رہا ہے، پھر جب 1 جنوری شروع ہو جائے گا تو 2023 کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ مسیحی اعتبار سے وہ عیسائیوں کا بنا ہوا ہے، اور ہمارا جو یہ چل رہا ہے سن 1443 چل رہا ہے ابھی، اس کے بعد محرم جب شروع ہو جائے گا 1444 ہو جائے گا۔ تو یہ اسلامی اعتبار سے ہے، اور یہ جو اسلامی مہینے ہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الآخر ہے، جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الاخریٰ ہے، اس کے بعد رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے۔ یہ 12 مہینہ جو ہے اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے کیا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو، اس زمین کو، اس آسمان کو بنایا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کا شمار وہ 12 ہیں، فی کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ اور کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض،
جس دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اس آسمان کو بنایا تھا، گویا کہ ان مہینوں کو بھی بنایا تھا۔ یہ جو 12 مہینے اسی وقت سے ہیں۔ البتہ مسیحی مہینے جو ہیں جنوری، فروری، مارچ وغیرہ، تو یہ بعد کے بنے ہوئے ہیں۔ اصل جو مہینے ہیں جس کو ہم اسلامی مہینے اس زمانے میں کہتے ہیں، اس کی شروعات اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے اس دنیا کو بنایا تھا۔ پھر اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے، حرمت کے معنی ہے تعظیم، عظمت، پاکیزگی، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ تو 3 مہینے تو اس میں لگاتار ہیں، ایک ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی تعظیم، ادب، احترام شروع دن سے ہی ہوتا ہوا آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے جو کفار مشرکین تھے، اس زمانے کے رہنے والے لوگ تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ ان مہینوں کے اندر وہ لوگ لڑائی جھگڑے کو بند کر دیا کرتے تھے، جنگ و جدال تک نہیں کیا کرتے تھے، بڑے اس کے احترام کرتے تھے۔ لیکن بعض دفعہ وہ لوگ اس میں بدمعاشی بھی کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ ان مہینوں میں بعض دفعہ تبدیل کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ محرم کے مہینہ میں لڑائی جھگڑا، جنگ کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن بعض دفعہ لڑائی عین اسی مہینے میں شروع ہو جاتا تھا، تو وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کر کے یہ کرتے تھے کہ اس سال اس مہینے کو آگے کر دو، کہ اس سال محرم کا مہینہ سفر کے بعد آئے گا۔ یہ اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ لوگ شریعت سے واقف نہیں تھے، وہ لوگ دین کو پورا بھول چکے تھے، آسمانی کتاب کو پورا چھوڑ چکے تھے، جیسے چاہتے تھے اسلامی مذہب کو، یعنی اپنے اس دین کو جس طرح چاہتے ویسے استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود اس زمانے میں ہوا، آپ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، قرآن کریم کا یہ آیت اتار کر کے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ویسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کے دن کے اندر اس کو متعین فرمایا ہے، اسی طرح سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مہینے تو اپنے جگہ موجود تھے، لیکن اس کا سن متعین نہیں تھا کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے، تو لوگ اس کو سن کو یاد رکھنے کے لیے کسی جنگ کے اعتبار سے، کسی حادثے کے اعتبار سے، کسی واقعہ کے اعتبار سے اس کو یاد رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی دنیا میں رہ کے چلے گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ پر براجمان ہوئے، ان کے زمانے میں اس کی تعین نہیں ہوئی۔ البتہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں یہ بات سامنے آئی کہ دیکھو اسلام کے بہت سارے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، اب کس کو کس طرح سے ہم یاد رکھیں گے؟ اس کو یاد رکھنے کے لیے کوئی ایک تاریخ متعین ہونا چاہیے کہ کس انداز سے اس کو متعین کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے تمام صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلائے اور میٹنگیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی شروعات رمضان سے ہونا چاہیے، چونکہ رمضان کا مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نئے سال کا ابتدا اس دن سے ہونا چاہیے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے اس دن سے اس سن کی ابتدا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ چند صحابہ کی رائے یہ بنی کہ نہیں، اس سال کا جو نیا سال جو فرسٹ مہینہ متعین کیا جائے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، اور سال کا یہ نیا مہینہ یہاں سے سال کی ابتدا شروع ہو اسلامی اعتبار سے، اور اس کی تاریخ کی شروعات اس دن سے ہو جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے، یعنی ہجرت کا مہینہ۔
ہجری سن ہجری کو ہم بولتے ہیں، اسی اعتبار سے بولتے ہیں۔ ایک تو یہ سن عیسوی ہے، جو 2022 چل رہا ہے تو یہ 2022 عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور ہم جو اس کو 1443 سن ہجری کہتے ہیں تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے لیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جس دن گئے تھے اس دن سے اس تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے کہ سن 1 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ تو یہ جو ابتدا ہے، کسی نے تو کہا کہ ہجری سے ہو، کسی نے کہا رمضان کے مہینے سے ہو، کسی نے کہا ولادت سے ہو، کسی نے کہا کہ نبوت کے زمانے سے ہو، لیکن ان تاریخوں میں اشتباہ کا خیال تھا، اس لیے تمام صحابہ کرام کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت یہ تعیین کی گئی کہ نہیں، اس کی ابتدا جو ہے محرم الحرام سے ہو، اور اس دن سے لے کر کے اور سن ہجرت کے زمانے سے سن کے اعتبار سے متعین کیا ہجرت کے دن کو، اور مہینے کے اعتبار سے اس کو متعین کیا فرسٹ مہینہ محرم کے مہینے کو۔ تو محرم کا مہینہ اسلامی اعتبار سے فرسٹ مہینہ ہے، جیسے عیسوی اور انگریزی اعتبار سے فرسٹ مہینہ جنوری کا ہے سال کا، ایسے ہی اسلامی اعتبار سے فرسٹ مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ تو اس میں بھی 12 مہینے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت ہونے کے باوجود، دنیا کے ساری چیزوں کا خیال ہے انگریزی مہینوں کے دن اور تاریخ ہمارے ذہن و دماغ میں پیوست ہیں، لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمیں ہی اپنی چیز معلوم نہیں کہ کون سا مہینہ ابھی چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے۔ صرف ایک مہینے کا پتہ ہمیں رمضان کے مہینے کا، ورنہ اس کے علاوہ مسلمان عام طور پر اسلامی تاریخ کو اور اسلامی مہینوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ان مہینوں کو یاد رکھنا، ان تاریخوں کو یاد رکھنا، یہ جو ہے اسلام کے اعتبار سے سنت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت تم پر لازم ہے، میری پیروی کرنا تم پر لازم ہے، اور ایسے ہی میرے پاس جو خلفاء آئیں گے ان کی پیروی کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، گویا کہ میری سنت کو ماننا ہے، میرے طریقوں کو ماننا ہے۔ چونکہ ان کا سلسلہ اور ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے، ہجری اعتبار سے سن کی ابتدا۔ البتہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ میں نے جیسے کہا قرآن کے اعتبار سے کہ شروع دن سے ہی ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، جیسا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی مہینے کے اندر پیدا فرمایا تھا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے زمین میں بھیجا تھا۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمایا تھا وہ یہی مہینہ تھا جس مہینے میں اپنے گھر بار چھوڑ کر کے دین کو بچانے کے لیے، لوگوں میں دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ اور بھی واقعات ہیں، خاص طور سے جو معتبر واقعات میں سے جو پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں، وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جیسا کہ بہت ساری کتابوں میں، خصوصاً کتاب البدایہ والنہایہ، یہ تاریخ کی بہت ہی مضبوط کتاب ہے، اس کی بات کو ہر ایک آدمی مانتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دیا تھا، فرعون چونکہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرکش تھا، انہوں نے تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، وہ کہتا تھا کہ خدا میں ہی ہوں، خدا پہ دوسرا نہیں ہے، اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا ساری دنیا کی نظام تو میں ہی چلاتا ہوں، چونکہ بڑی حکومت تھی، شان و شوکت تھی۔ جب انسان کے پاس پیسے آتے ہیں، عہدے آتے ہیں، حکومت آتی ہے، سلطنت آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے سب سے بڑا آدمی میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ جس کو عروج دیا ہے اللہ نے اس کو زوال بھی دیا ہے۔
تو یہی فرعون جو نشے میں تھا، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں، میں تو صرف اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ اس محرم میں پیش آیا ہے۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے ان کو رسول بنایا، اور اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی جن کا نام تورات ہے، جو آسمانی کتاب ہے۔ آج کے زمانے میں اس کو بدل دیا گیا ہے اور اس کا نام بائبل رکھ دیا گیا ہے، جو انگریزی زبان میں اور کئی زبانوں میں کتاب موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور فرمایا اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس اور ان کو دین کی دعوت دو، ان سے کہو رب تم نہیں ہو، خدا تم نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا ہے اور اس سارے کائنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دین کا یہ پیغام لے کر کے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اکیلا اس ظالم بادشاہ کے پاس کیسے جا سکتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ واقعی ہارون و افصح منی لسانا، کہ میرا بھائی جو ہارون ہے وہ بہت اچھی زبان بولتے ہیں، اچھی طرح باتیں کر لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اے خدا اس کو بھی نبی بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ کو مضبوط کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن لی اور بھائی کی دعا سے دوسرے بھائی بھی نبی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائی کو نبی بنا دیا اور فرمایا اذهبا، اب دونوں کے دونوں چلے جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، اور ان کے سامنے جا کر کے نرمی سے بات کرو۔ داعی کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کسی کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کسی کے دین کو جیتنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ کسی کا بھی دل جیتنا ہو تو اس سے نرمی سے محبت سے بات کرو۔ آپ غصے میں کتنا بھی میٹھی میٹھی بات کر لیں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نرمی سے بات کر کے، اچھے سے بات کر کے، طریقے سے بات کر کے، جہاں آدمی 100 روپے نکال نہیں سکتا ہے اس کے جیب سے 1000 روپے بھی نکال سکتا ہے، لیکن آدمی غصے میں یا تلخ مزاج سے کوئی بات کرے تو 100 روپے کیا 1 روپے بھی نکال نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے بعد جاؤ، ان کو دعوت دو دین کی، ان سے کہو خدا تم نہیں ہو، خدا تو آسمان میں ہے، خدا تو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، خدا تو وہ ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر کے فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ فرعون کے پاس جب یہ لوگ گئے ہیں، جب دین کی دعوت دی ہے، فرعون نے کہا اچھا تمہارا کون رب ہے؟ تمہارا رب تو میں ہوں اور تم دوسرا رب ڈھونڈ رہے ہو، دوسرا خدا ڈھونڈ رہے ہو، کیا نشانی ہے تمہارے پاس، کیا علامت تمہارے پاس کہ تم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور دوسرا خدا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے معجزے دیے تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس ڈنڈا کا چلا گیا، بڑا ڈنڈا تھا ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا ڈنڈا تھا۔ اس ڈنڈا کی خاصیت یہ تھی موسیٰ علیہ السلام جب اس کو زمین پر رکھتے تھے تو بڑا سانپ بن جاتا تھا، فَإِذَا يَا ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیا تھا کہ اپنے دانے ہاتھ کو اس طرح یہاں رکھتے تھے، پھر جب اس طرح نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ جیسے چاند چمکتا ہے نا، ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چمکتے تھے۔ تو فرعون نے جب کہا کہ کچھ علامت بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے 2 علامتیں بتائی ان کو، وہ دنگ رہ گیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ موضوع چھوڑیے، ان کا جو مقابلہ جادوگری کا ہے یہ بھی بہت بڑا ہے۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، فحشر فنادا، وہ دین کی دعوت قبول نہیں کیا، ہٹ گیا اور ان کی باتوں کو نہیں سنا اور اپنی بات میں مگن رہا۔ اصل میں تھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کو اسرائیل کہا جاتا ہے،
ان کو فرعون نے، جو قبطی میں سے تھا، فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اپنا نوکر بنا رکھا تھا، ان لوگوں سے کام لیا کرتا تھا، ان لوگوں کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، جو من چاہے کرتا تھا، چونکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا، اس اعتبار سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان سے کہا کہ ایک بات تو تم ایمان قبول کرو، نہیں قبول کرتے اپنے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو ہمیں دے دو، ہم کہیں اور جا کے زندگی بسر کریں گے۔ لیکن فرعون نے ان کو نہیں دیا۔ ایک مرتبہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر کے راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، تمام اسرائیلی کو لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات پہلے پورا پلاننگ کر لیا آپس میں کہ آج رات ہمیں یہاں سے نکل کر جانا ہے اور ہم دوسری جگہ جا کر رہیں گے، اس کی غلامی میں نہیں رہیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے، جن کی تعداد کتابوں میں لکھا کہ 6 لاکھ تھے وہ لوگ، ان تمام کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ جب نکل گئے، جا رہے ہیں، جب صبح ہوئے فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو چلے گئے ہیں، ہمارے ملک چھوڑ کر کے، مصر چھوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرعون نے بڑا لشکر تیار کیا، اتنا بڑا لشکر، کتاب میں لکھا تقریباً اس میں 1 لاکھ صرف کالے گھوڑے تھے جو بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے گھوڑے ہوں گے، لال بھی ہوں گے، سفید بھی ہوں گے، چتکبرے بھی ہوں گے، اور کتنے ہتھیار، کیا سامان ہوگا۔ بڑی لشکر لے کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے کہ جہاں بھی ملے گا ان کو پکڑ کے لائیں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ چنانچہ وہ بھی نکلے، یہ بھی نکلے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ایک سمندر کے قریب پہنچ گئے، سامنے سمندر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اوپر اپنی قوم کو لے کر کھڑے ہیں، اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے آ رہا ہے، اور یہ لوگ دیکھ لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور انہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ تو ان کو لوگ نے بولا، موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے بھائی، اب بچنے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ضرور بھی ضرور ہمیں وہ راستہ بتلائے گا، ان قریب ہمیں وہ راستہ بتلائے گا، ہمیں بچائے گا، ہمیں نجات دے گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی ہمیں بچائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نماز میں لگ گئے اور اللہ سے دعائیں کی، آہوازاری کی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، لیٹ کس بات کی، اپنا ڈنڈا اٹھاؤ، سمندر میں بڑے ڈنڈے مارو، تمہارے بڑے راستے ہو جائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے ڈنڈا اٹھایا، سمندر کے پانی میں زور سے بڑے ڈنڈے مارے اور بڑے راستے کھل گئے۔ راستہ کیسے کھلا؟ جو پانی تھا وہ اپنے آپ جم گیا، پانی بالکل پہاڑ کی طرح جم گیا اور راستے کھل گئے پانی کے بیچوں بیچ سمندر سے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اب اپنے لوگوں کو لے کر گزر جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے انہی راستوں سے گزرنے لگے۔ وہی ایک دریا ہے جس کی زمین پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ دھوپ پڑی ہے۔ دریا کی زمین ہے نا، صرف موسیٰ علیہ السلام جب اس میں سے گزرے تھے، چونکہ پانی تو کھڑا ہو گیا نا، پہاڑ بن گیا، زمین کھل گئی، دھوپ پڑ گئی وہاں، تو اس زمین پہ اسی دن سے وہ دھوپ پڑی ہے، اس کے بعد سے آج تک اس میں دھوپ نہیں پڑی ہے، چونکہ پانی ہے وہاں بھی، سمندر ہے ابھی وہاں، تو وہاں کیسے دھوپ پڑے گی؟ اب اسی وقت دھوپ پڑی تھی اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے دریا کے اس کنارے سے اس کنارے میں جا کر کے پار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ادھر کھڑے ہیں، اب ادھر فرعون بھی آ کے کھڑا ہو گیا، اب سوچ رہا ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی راستہ تو ہے، چلو۔ تو فرعون اور فرعون کے جو تمام لشکر تھے سب کے سب انہی راستوں میں چلنے لگے۔ جب بیچ سمندر کے اندر پہنچ گئے، اللہ نے ان کو پانی کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا کہ جیسے تم پہلے تھے ویسے اب ہو جاؤ۔ تو چنانچہ پہاڑ جو بن گیا تھا پانی کا، وہ پہاڑ پانی میں بدل گیا اور پورا کا پورا پانی چھا گیا، اور فرعون کا قوم کا کیا ہوا؟ اسی سمندر میں غرق ہونے لگا۔
اسی سمندر میں پوری لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کے غرق کر دیا۔ فرعون کو اس وقت عقل ٹھکانے میں آئی کہ خدا دوسرا بھی ہے، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اور اسرائیل کے دین پر۔ جب یہ کلمے کہنے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آیا اور اس کے منہ میں مٹی رکھ دیا، کہا کہ اب کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب تو بڑا خدا بنا پھرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب کا دعویٰ کیا ہوا تھا، آج تمہاری بادشاہت، آج تمہاری سلطنت، آج تمہاری حکومت، آج تمہاری طاقت، آج تمہاری قوت کہاں چلی گئی؟ اللہ نے بے بس کر دیا۔ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا غرق کیا، اور قرآن کریم میں ان واقعوں کو تفصیل سے کئی مرتبہ بیان کیا، تاکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے، جتنے مسلمان آئیں گے، ان کتابوں کو پڑھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے سلطنت والوں کو ایسے زیر زمین دفن کر دیا کرتا ہے جس کو جو ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے اور فرعون اسی میں غرق ہو گیا، ان کی قوم غرق ہو گئی۔ تو جس دن موسیٰ علیہ السلام دریا پا کر کے اس پار گئے تھے، وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم الحرام کا مہینہ تھا، یوم عاشوراء تھا، یعنی عاشوراء کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور خوشی میں اللہ کی شکر کے لیے اللہ کے دربار میں آ کر کے کیا کرنے لگے؟ روزہ رکھا اس دن خوشی میں، اور اس دن اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے۔ آج ہمارا کوئی کامیابی ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اللہ کو معلوم، کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن وہاں دیکھو ایک نبی کو، ان کی قوم کو اللہ نے ظالم بادشاہ سے جب ان کو نجات دی، ان کو بچایا، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کے لیے روزہ رکھا اس دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہے تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، تو وہاں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو اسرائیل ہے، یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی تم لوگ روزہ اس دن کیوں رکھتے ہو، 10 محرم الحرام کو؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا، اس کے شکرانے کے طور پر اس دن سے لے کر آج تک ہماری قوم روزہ رکھتی آ رہی ہے، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انتم احق بموسیٰ منہم، کہ ان لوگوں سے زیادہ تعلق اور حق تم مسلمانوں کا موسیٰ علیہ السلام سے ہیں، چونکہ آج کا اسرائیل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرائیل جو ماننے والا تھا، بنو اسرائیل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بدل دیا تھا، ان کے دین کو بدل دیا تھا۔ اور ہم جو ہیں، چونکہ ایک مومن کا ایمان تمام انبیاء پر ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان رکھنے والا صحیح سے آج کے زمانے میں ہے تو مسلمان ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان زیادہ قریب ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے ان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ لوگ ایک روزہ رکھتا ہے تو ہم کتنے رکھیں گے؟ ان کی مخالفت میں 2 رکھیں گے۔ وہ ایک رکھتے تھے نا، ہم 2 رکھیں گے شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور 2 کا رکھنے کا طریقہ یہ ہے، چاہے تو 9 محرم 10 محرم کو ملا کے رکھیے، یا 10 اور 11 کو ملا کر رکھیے، تو آپ کا 2 روزہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہود و نصارہ کا مخالفت بھی لازم آ جائے گی، اللہ کے نبی کا حکم بھی پر عمل کرنا لازم آ جائے گا، اور جو طریقہ کار شروع سے اب تک چلا آ رہا ہے وہ طریقہ کار ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔